السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز و طالبات آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آیا نمبر 4 اور 5 کو ڈیٹیلڈ انالیسس سے دیکھتے ہیں، اور جو ہم نے پریویسلی 1 to 3 آیاز پڑھی ان کو میپ ویژولائزیشن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میپ سے جانے سے پہلے آپ کو اس کی جیوگرافی کے بیسک ٹرمز کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان 4 چیزوں کی جن کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ وہ 4 چیزیں آج کی دنیا میں کدھر موجود ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جی 7 کانٹیننٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے نہیں ہیں۔ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس اوپر نیچے ایسے سے موو کرتی رہتی ہیں، یا اوور لیپ ہو جائیں گی، یا ایک دوسرے کے اوپر مرج ہو جائیں گی، یا ایسے سے موو کرتی رہیں گی، ایک دوسرے کے اوپر آتی رہیں گی، جس کی وجہ سے زلزلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جب موو کرتی ہیں تو سمندر کی لہریں بنتی ہیں۔ یہ جب ٹیکٹونک پلیٹس موو کرتی ہیں، انہی وجہ سے ہزاروں سالوں بعد ہم کوئی زمین میں ایک نیو یا زلزلہ یا کوئی طوفان وغیرہ جو بھی پوزیشن آتی ہے، تو اس وجہ سے زمین کی لوکیشن، زمین کا جو اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ سے 7 کانٹیننٹس نہیں تھے۔ پہلے کا میپ دیکھ لیں تو وہ یوریشیا تھا، لیکن اب آپ کے پاس 7 کانٹیننٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس 7 کانٹیننٹس ہیں جن میں ایشیا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے، اور جو 4 چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ ایشیا ہی میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی ایشیا ہی میں رہ رہے ہیں۔ یہ ساؤتھرن ایشیا ہے جس میں پاکستان رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم کر لیتے ہیں، یہ ایسٹ ہے، یہ ویسٹ ہے، یہ نارتھ ہے، اور یہ ساؤتھ ہے۔ یہ ساؤتھ والا جو پارٹ ہے ادھر پاکستان ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے یہ مڈل ایسٹ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ویسٹ پہ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں سعودی عربیہ موجود ہے۔ مڈل ایسٹ میں کنٹریز لائک یو اے ای والے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو 4 چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، سب سے پہلے والتین والزیتون میں جو فگ کے ٹریز ہیں اور اولیویا کے ٹریز ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس فلسطین میں، ٹھیک ہے۔ فلسطین اور سیریا میں ان کی پہاڑیاں موجود ہیں جہاں سے یہ پھل آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹورے سینا جو ہے وہ پاکستان میں نہیں، یہ ایشیا کے کانٹیننٹ ہی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایشیا کانٹیننٹ مطلب ایجپٹ ویسے تو افریقہ میں ٹچ دے رہا ہے، افریقہ میں ہے، لیکن جو پہاڑی سینا ہے وہ اس کی لوکیشن کس کانٹیننٹ میں ہے؟ وہ اس کی لوکیشن ایشیا میں ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ یہ افریقہ ہے، 2 کانٹیننٹ ہو گئے۔ اوپر ہمارے پاس یورپ ہے، یہ تیسرا کانٹیننٹ ہو گیا۔ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، 4 اور 5، ٹھیک ہے، 4 اور 5۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا۔ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7 کانٹیننٹس ہو گئے۔ کانٹیننٹس کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہو بھائی؟ وہ خشکی کا وہ لینڈ میس باڈی ہے ارتھ کی جو پانی سے سراؤنڈ ہوتی ہے۔ اس ایزیلی اگزامپل باقی بھی کانٹیننٹس ہیں، ان کے اندر سمندر بھی ہیں، اوشن بھی ہیں، سی بھی ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن آسٹریلیا کی آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ آسٹریلیا سیپریٹ کر کے ایک علیحدہ سے خشکی کا پیچ بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد کیا ہے؟ پانی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس پیننسولا سے بھی ہمارا واسطہ پڑے گا تو اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ پیننسولا یہ ہوتا کیا ہے؟ پیننسولا یہ وہ ہوتا ہے جس کی یہ خشکی کا وہ پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تینوں طرف پانی ہے۔ پیننسولا میں کیا ہوتا ہے کہ خشکی کا پیچ ہے، ٹھیک ہے۔ کانٹیننٹ میں تو چاروں طرف پانی ہوتا ہے نا، لیکن پیننسولا میں 3 طرف پانی ہوتا ہے، ایک طرف ہمارے پاس خشکی مطلب کہ جو لینڈ ہے اس کا بارڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی 3 طرف کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینس آ جاتا ہے اوشن کا اور سی کا۔ اوشن جو ہوتا ہے وہ ایک لارج باڈی ہوتی ہے، لارج باڈی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس
5 بڑے سمندر آتے ہیں جن کو ہم یاد کس سے رکھتے ہیں؟ پیسا، پی سے پیسیفک، اے سے اٹلانٹک جس میں کیا ہے؟ برمودا ٹرائی اینگل موجود ہے، مطلب جس میں انسان چلا جاتا ہے کبھی واپس ہی نہیں آتا، اس طرح کا کانسیپٹ برمودا ٹرائی اینگل کا موجود ہے۔ پھر ہمارے پاس انڈین اوشن ہے، ساؤتھرن اوشن ہے، اور لاسٹ پہ آرکٹک اوشن ہے۔ آرکٹک اوشن وہ ہے جو سب سے چھوٹا سمندر ہے۔ یہاں پہ اسٹوڈینٹس یہ جو لوکیشن بتا رہا ہے وہ میڈیٹرینین سی ہے، یعنی اوشن اور چیز ہے، سی اور چیز ہے۔ اوشن بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سیلینٹی یعنی جو نمکیات ہے، نمک کی کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، سی میں کم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے گلف کو بھی شو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گلف کو بھی شو کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اسٹریٹ بھی ہوتی ہے، یعنی پانی کے وہ راستے ہوتے ہیں جہاں سے ہماری زیادہ تر ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے آپ اس کا ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں۔ گلف میں بھی بیسیکلی ہمارے پاس 3 سائڈس اس کی کلوز ہوتی ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ جو طور سینا ہے وہ مصر میں ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے طور سینا جہاں سے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے لیے احکامات بھی نازل ہوتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اس وجہ سے، اور جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ بھی سیریا، فلسطین، آپ کو یاد ہے کہ وہ یہاں بھی تبلیغ کے لیے آئے تھے، لیکن پھر وہ مکہ مکرمہ چلے گئے، اور مکہ مکرمہ جو ایک پیسفل چیز ہے، سائیکولوجیکلی ٹینشن فری ایک سائٹ ہے، جو پوری دنیا کا امن اسی وجہ سے ہی قائم کیے ہوئے ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی وہ اس چیز کو رد کر رہا ہے جو ڈارونزم کا تھیری تھی اس کی، کہ انسان بندروں سے پیدا ہوا ہے، بندروں سے ایولیوشن ہوئی ہے، لیکن یہ چیز 100% غلط ہے۔ انسان خود ایک مائکروکازم ہے، مائکروکازم مطلب وہ خود اپنے اندر ایک پوری کائنات ہے، اس کو ابھی تک اسٹڈی نہیں کیا جا سکا۔ آپ خود دیکھ لیں، ہارٹ کا علیحدہ سے ہاسپٹل ہے، اب برین ہے، برین کا علیحدہ سے ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اسٹمک کا علیحدہ سے ہوتا ہے، جگر کا علیحدہ سے ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، یعنی ایک ڈاکٹر ان ساری چیزوں کو مہارت سے ڈیل کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ہارٹ آئی ہے، آئی اسپیشلسٹ ہوگا، آپ اس کو آئی ڈاکٹر کہیں گے۔ آپ دیکھیں نا، ایک آرگن کو ریپلیس نہیں کیا جا رہا، گردہ تک نہیں آرٹیفیشل لگایا جا رہا، کہ ایون جو اس کے اوپر ایک جھلی ہے وہ بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو وہی جواب آ جاتا ہے نا، سوال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اسٹوڈینٹس یہ جو والتین والزیتون ہے، یہ فروٹس بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں فار آور ہیلتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک الزائمرز ایک ڈیزیز ہوتی ہے برین کی، اس میں ڈیمینشیا، میموری لاس ہو جانا، اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی لوکیشن ہے، ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فگ اور اولیویا کے ٹری موجود ہوتے ہیں فلسطین اور سیریا یعنی شام پہ، اور جو ہمارے پاس طور سینا ہے وہ ایجپٹ میں ہے۔ اور ایک اور بات آپ یہ دیکھیں، یہ میڈیٹرینین سی ایسٹ پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تفسیر میں ہمیں میڈیٹرینین سی کا تذکرہ بھی ملے گا، وہ ایسٹ پہ موجود ہے، لیکن وہ سمندر جس سے جو وہ پکچر یہاں موجود نہیں ہے لیکن بنی ہوئی ہے، جی یہ دیکھیں ریڈ سی، یہ وہ سمندر ہے جہاں سے کیا ہوتا ہے، فرعون جہاں پہ ڈوب جاتا ہے، وہ یہ والا سمندر ہے، ریڈ سی، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈینٹس یہ ہے کہ یہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں۔ یہ جو طور سینا ہے وہ
ہمارے پاس اگنیس راک سے آتا ہے. اگنیس راکس یعنی آپ زمین کی ٹائپس پڑھو گے، زمین کے پارٹس پڑھو گے، وہ 3 ہوتے ہیں. سب سے اندر والا کور ہوتا ہے. کور ایک ہائی کوانٹم میں، جو ایک میگما حالت میں ہمارے پاس ایک لاروا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھو آپ زمین کے اندر سے یہ جو ایک مولٹن فارم، آگ کی فارم سے نکل رہا ہے، اس نے جب اچانک ٹھنڈا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، جب اس نے ٹھنڈا ہونا ہے، آہستہ آہستہ سے ٹھنڈا ہوگا نا، آہستہ آہستہ سے ٹھنڈا ہوگا، تو یہ ایک مولٹن راک میگما جب آہستہ 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 باہر نکل کے آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوگا. ٹھیک ہے، باہر نکلے گا تو ٹھنڈا ہوگا نا باہر کے ٹمپریچر کے حساب سے، تو وہ پھر اگنیس راک بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہیٹ اور پریشر کی وجہ سے. بالکل یہی اگزامپل جب آپ لیتے ہو، آپ جب بات کرتے ہو، آپ کوئی نا پانی کی بوتل لے لو، گرم پانی ڈالو اس کے اندر، اس کو ڈائریکٹلی آپ باہر ٹھنڈے پانی کے اوپر ٹھنڈے پانی کے ساتھ سپرنکل کر دیں، آپ دیکھیں گے وہ بوتل پچک جائے گی. یعنی کہ آپ کے ایٹماسفیرک پریشر کی وجہ سے اس پہ فرق پڑے گا. تو بالکل اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ریلیجیس اسکرپچرز ہے، آپ کرسچنس کی بات کر لیں، ان میں بھی مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہے وہ اوپر بنائی ہوئی ہے، اور جو آگ ہے جہنم ہے وہ نیچے دھلک رہی ہے، اور زمین کے اندر ہے بھی بہت کچھ ہے. تو یہ بات بھی کسی حد تک بلکہ ہے، سچ ہے. جب زمین اور آسمان ہی نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو سامنے لے آئیں گے. تو یہ ایک ٹائپ کی گرے نائٹ، اس فارم کو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں میگما، جب ہمارے پاس آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور پھر وہ راک بن جاتی ہے جس کو ہم اگنیس راک کہتے ہیں، وہ گرے نائٹ کا بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے اکارڈنگ جو میٹامورفک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آہستہ 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 کر کے ڈسٹ موجود ہوتی رہی آہستہ 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 کر کے کئی اس کو ملینز ایئرز لگتے ہیں، پریشر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایٹماسفیرک پریشر، پھر اس وجہ سے وہ پہاڑ بن جاتا ہے. یہ بھی تھیوری میٹامورفک ٹائپ جو ہے وہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو گرے نائٹ جو ہم ٹوڈے سینا کی بات کر رہے ہیں، اس میں اگنیس راک آ جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ جو ہم نے انجیر پڑھا ہے وہ مونو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں، جو ہماری اوور آل باڈی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس سے HDL انکریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو LDL ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو LDL ہے یہ بیڈ کولیسٹرول ہے جو ہماری باڈی میں فیٹ انکریز کرتا ہے. ٹھیک ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی تجوید کو اپلائی کرتے ہیں. والتین والزیتون، تی کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، زیتون واو لین ہے اس لیے. پھر تو سی نی، یہ واو اور یا مدہ ہے اس وجہ سے لمبے ہوں گے. حاضل، زال کو پولائٹلی سے ادا کرنا ہے. پھر امین لمبا ہوگا. لقد خلقنا الانسان، خلق قاف پہ کلکلا لگائیں گے، خلقنا الانسان، انسان، ان کیا ہوگا، ہم اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، فی احسن تقویم، ثم رددناہ اسفل سافلین، then we turned him into the lowest of the low. یعنی جو W ہے اس کو آپ نے واو کی پروننسیشن کے ساتھ ہونٹ گول کر کے ادا کرنا سیکھا تھا. اب ہم اگین قرات کرتے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
یعنی اسٹوڈینٹس جو میں نے آپ کو بتایا نا کس کس کو لمبا کرنا ہے، صرف اسی کو لمبا کرنا ہے، یا تو وہ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے. یہ بہت ایزی کانسیپٹ ہے. آپ کو نہیں علم ہے تو آپ کویسچن ڈراپ کر سکتے ہیں یا آپ یوٹیوب سے بھی لرن کر سکتے ہیں. ثم رددناه أسفل سافلين. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسنِ تقویم میں پیدا کیا ہے. We have created man in the best composition. The word تقویم literally denotes to set a thing aright. یعنی ایک چیز کو پورے اسی طریقے سے اسی کے مقام پہ بنانا، بہت اچھے طریقے سے اس کی جگہ پہ سیٹ کرنا، اور lay the foundation straight or even, یا or to form something into an appropriate shape in a moderate regulation. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لسننگ کرنی ہے میری انگلش کی جو میں پڑھ رہی ہوں، یہ پروننسیشن کے ساتھ ساتھ ہے. ٹھیک ہے. The word signifies that man has been endowed with the best natural parts and qualities which other creatures have not been endowed with. یعنی endowed عطا کی گئی ہیں. endowed کے ساتھ کون سی پریپوزیشن آ رہی ہے؟ with کی. یعنی وہ کوالٹیز جو انسان کو دی گئی ہیں وہ کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. physically too he is cast in the best composition. سبحان اللہ. آپ اسٹرکچر چیک کرو. physically too he is cast in the best composition. مطلب کاسٹ رکھی گئی ہے، اس کو دی گئی ہے بیسٹ کمپوزیشن. having no parallel in other creatures. آپ نے یہ پوری کی پوری تفسیر پڑھنی ہے، یہ معارف القرآن ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اب ابن عربی asserts that there is no creature of Allah more beautiful than man. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی کبھی آپ بھی چھوٹے بچے کو یا کسی خوبصورت کو دیکھیں تو آپ یہی کہتے ہو واہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے. آپ کو فوراً اس کی بجائے اپنے بنانے والے پہ کی تعریف کا اور اس کی احسان کا شکر ادا کرتے ہو کہ آپ کہ کتنی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی gave him knowledge, power, speech, hearing, sight, learning and wisdom. In the Hadith and Bukhari, إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. Allah has created Adam in his image. Oh, great. It could only mean that man has been characterized by some of the qualities of Allah because Allah is beyond any shape or image. ٹھیک ہے. تو یہاں اس صورتی ہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی شکل میں بنایا ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا ہے؟ کوالٹیز دی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے کر کے ایک حصہ دنیا والوں کو دیا ہے. ماں جیسے وہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے، بچوں کو نرش کرتی ہے، ٹھیک ہے، فیڈ کرتی ہے، خیال رکھتی ہے. تو آپ یہ دیکھو وہ ایک رحمت کا حصہ ہے. پیرنٹس اتنے مہربان ہوتے ہیں، وہ ایک حصہ ہے، اور جس کے پاس 99 حصے ہیں وہ کتنا رحیم ہوگا. سبحان اللہ. A wonderful story of human beauty. Qurtubi on this occasion cites a story of Isa ibn Musa Hashimi. تو وہ رینکنگ آفیسر ان دی رائل کورٹ آف کیلف یعنی خلیفہ ابو جعفر منصور کی کورٹ میں ان کا ایک بڑا رینک آفیسر تھے. ٹھیک ہے. دی آفیسر loved his wife very much. Once he was sitting with his wife in a moonlit night. ٹھیک ہے. moonlit night مطلب 14ویں رات کی انگلش کا ہوگی moonlit night. And suddenly cried out, "Your twice thrice if you are not more beautiful than the moon." اگر آپ مون سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو آپ کو طلاق ہے. 3 دفعہ انہوں نے یہ کہا، یعنی مطلب طلاق کے تینوں ہی ہو جائیں گے. As soon as the wife heard this, she went into seclusion and devoted herself. ٹھیک ہے. تو وہ پھر سپریشن کر لیتی ہے. اس کو یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب طلاق ہو گئی ہے، وہ سپریٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کو
جو ہے وہ تعجب ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، آئدر طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو وہ یہ سارا آپ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کی دو طرح سے ہم انٹرپریٹ کریں گے۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی اور ڈائمینشن آتی ہے تو آپ اس کے بارے میں ہمیں ضرور پڑھا بھی سکتے ہیں اور گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ ہمارے پاس بڑھاپے کی بھی سٹیج آتی ہے، یعنی انسان اتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو ڈاروینزم تھیوری، جو ایولیوشن فار منکی، اس کو رد کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، وہ اس کی ایج بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کی اپنی فزیک، اس کی کمپوزیشن، اس کی کمپلیکشن وہ گرتی جا رہی ہے، وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، ریورس ہوتی جا رہی ہے۔ کہاں وہ چلتا پھرتا انسان، کہاں وہ محتاج کسی کا۔ تو ایک بات ہے کہ جب آپ کہتے ہو نا اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کر، تو اللہ تعالیٰ واقعی آپ کو کسی کا بھی محتاج نہیں کرتے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں بڑھاپے میں ذرا پانی کا بھی محتاج ہو جانا، آپ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے توانائی دی، جوانی دیکھی تو بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا، لیکن بڑھاپے میں ساری عقل ختم، ڈپینڈنٹ آن ادرس، ان کے ایٹیٹیوڈس، ان کی باتیں، ان کا کچھ اب محتاجی کو دیکھیں نا، کوئی کتنے دن 2-3 دن سنبھال لیتا ہے۔ آج کی دنیا تو ویسے ہی بہت بزی ہے، وہ نہیں اتنا بودر کرتے۔ اگر کوئی کر بھی رہے تو وہ سنسیریٹی صرف اللہ کے لیے، وہ صرف محبت اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی اتنا آج کے دور میں بہت سیلفش لوگ اس طرح سے خدمت، اس طرح سے وہ دعائیں لینا، وہ کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا، دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی اتنا اشرف المخلوقات ہو کر اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال رکھا ہے، مطلب وہ لاشعور، وہ لا فانی، جو پہچان سے، اپنی پہچان سے، معرفت الہی سے انسان چیزیں حاصل کرتا ہے، وہ انسان کو فرشتوں سے بھی آگے لے جاتی ہیں۔ مطلب ایک وہ چیز رکھی گئی ہے، انسان کو دی گئی ہے، اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، جانوروں سے افضل بنایا گیا ہے، تو اس کے باوجود وہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس قدر گر جاتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا ہے، اس قدر گر جاتا ہے۔ تو اس میں آپ بہت سارے آپ کو اپنی ہی سوسائٹی میں امپلیکیشنس ملیں گی، بہت ساری اگزامپلس ملیں گی، جیسے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر مطلب ایمان کی خاطر وہ اتنے زیادہ شہید کرنے پہ آ رہے ہیں، قتل و غارت پہ آ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں، کافر ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایذا نہیں دی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ وہ مسلم کا جو بھی ایمان ہے وہ ان کا ہے، جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے، ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ تو یعنی تھوڑی سی سزا اپنے اعمال کے اکارڈنگ پا کر جنت میں۔ تو یہ ہے کہ اب آپ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور جب گرنے پہ آتا ہے تو اس قدر گر جاتا ہے، رشوت لے رہا ہو، پتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ غلط کر رہا ہوں، آبرو لوٹ رہا ہوتا ہے، ریپ کر رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے۔ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں منتہا کیس، ہاؤ مچ تھریٹفل کنڈیشن واز دیٹ بائی ٹیکنگ آپ وومن کو لے کر، کس قدر۔ اب لاشوں کی بے حرمتی، لاشوں کو قبروں سے نکال کے ان کے گردے جگر نکال کے بیچنا، ان کے اعضاء بیچنا، تو یہ کیا ہے کہ اس قدر گر جانا کہ ذکر سے ہی بے شرمی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب بیوہ بچی ہے، یتیم ہو گئی ہے، اس کا جہیز کا سامان بنا ہوا ہے، وہ جہیز کا سامان ہی چوری کر لینا۔ اب ایمبولینس والے، اب کتنے زیادہ آپ کے پاس ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں کہ وہاں پہ ایمبولینس کو کال کی جاتی ہے، ایمبولینس آ جاتی ہے، ریسکیو کرنے والے نہیں آتے۔
اور آ بھی جائیں تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ویڈیو پہ کالز پہ تماشا بنا رہے ہوتے ہیں انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے مال بٹورنے پہ لگے ہوتے ہیں. اور یقین کریں کچھ ایسے بھی ریسکیو والے ہوتے ہیں جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ موٹر وے پر ان کی ڈیوٹی لگے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال جو زخمی ہے اس کا مال ان کے ہاتھ میں لگے. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں کہ کس قدر جو سوسائٹی ہے وہ اسی طرح سے پستگی کی طرف جاتی ہے. اسی طرح سے یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی ہم ہی میں سے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود بھی پڑھیں, اچھا بنیں, دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کریں تاکہ ایک سوسائٹی میں چینج آئے. یہی پرپز ہے فار وچ دیٹ ہم ساری امت محمدیہ کا کہ ہمارے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو ہم نے ہی وہ اسلامک ٹیچنگس لینی ہے اور ان کو آگے تک پہنچانا ہے. تو پھر آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ان کے ساتھ, پھر موزل ام احمد کے ساتھ, پھر جیسے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو غیر مسلم ہیں کیا کیا سلوک کرتے آئے ہیں, گلے چیرنا, پھر ان کے پھپھڑوں میں پیٹرول ڈالنا, پھر آگ لگا دینا, استغفر اللہ. مطلب جب گرنے پہ آئے تو کس طرح گر جاتا ہے انسان. تو یہ ہے ہماری دو طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن. Preceding sentence means پچھلا جملہ. It was stated that man is created in the best position, most beautiful being. In the prime of his life, man is brimming with strength and vigor. وہی بات کی نا کہ جوانی میں انسان brimming with strength اور vigor کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو سب کچھ اپوزٹ ہو جاتا ہے. اس کی ایج گر جاتی ہے, گروز ویکر ہو جاتا ہے, ہیلتھ ڈیٹیریوریٹس ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھو نا کیسی امیزنگ اور اوتھینٹک وکیب آپ کو مل رہی ہے. ہی ایون بگنس ٹو لوز ہز فزیکل بیوٹی. ٹھیک ہے, نو لانگر ہیز اے گڈ لکنگ اینڈ اٹریکٹیو فیس, ہی بگنس ٹو لک اگلیئر. وہ بدصورت دکھائی دیتا ہے. ہی بیکمز یوز لیس اینڈ اے برڈن ٹو ادرس. ادر اینیمل, اگر دوسرے جانوروں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو جو جانور ہیں وہ اپنے آخری زندگی تک وہ چلتے پھرتے ہی رہتے ہیں, لیکن انسان ایسا نہیں ہوتا. Men utilize them for milk mounting, for luggage loading, and for myriad for other things. When they are slaughtered or dead, men still utilize their hide, hair, bones, ان کی fur, سب کچھ یوز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کو بڑے ہی احترام سے نہا کر وائٹ کفن میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.